وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جی، دوسری نشست کا آغاز جناب کرتے ہیں، اور بیٹا تھوڑا سا نیچے کریں تاوذ تسمیہ، ہاں یا اور تھوڑا سا نیچے اور کر دیں جی، بس ٹھیک ہے۔ تو تاوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، کل ہم نے سیٹرڈے کو شروع کی تھی سورہ الفجر۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائیں، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ قسم جو ہے یہ اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ میں سے جو عقل والے ہیں وہ اس قسم کی اہمیت کو جانیں۔ تو جا کے آپ تشریح کے اندر ہی الفاظ آئیں گے کہ جان کے میری معرفت جو ہے تعارف حاصل کریں، تو پھر جو میں نے کہا اس کے اوپر عمل کریں، اور وہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید کے ساتھ بھیجا، جو کہ راہ ہدایت، قرآن مجید اللہ کا کلام، اور اس پر عمل جو تھا وہ سنت۔ تو 2 آیات ہم نے پڑھ دی تھیں آگے۔ ایک تو وہ قسم کھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تاریخی تاریخ سے کچھ بتائے، کچھ قوموں کے واقعات، اور مکہ کے لوگ جو تھے وہ جانتے تھے، کبھی وہ یمن جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے، اور ساتھ آ جاتا ہے یہ عمان کا علاقہ، اور یہ نارتھ کی طرف ہے، نارتھ کی طرف، جنوب کی طرف ہے یہ بیٹا بند کرنے شاباش۔ اور پھر یہ ہے کہ شام کی طرف جاتے تھے تو راستے میں پھر سمود کا کے کھنڈرات آتے تھے، اس کو انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ یا قوم عاد کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے اوپر بہت بڑا عذاب آیا تھا، اور اس وجہ سے آیا تھا کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام ان کو نہیں مانا، یا ان کے ذریعے جو ہدایت دی گئی تھی۔ یمن میں رہنے والے یہ لوگ تھے، اور آگے بتایا کہ ارم ذات العماد، جو ارم قبیلے کے لوگ تھے، جس کی تشریحیں بہت ساری ہوئی ہیں، ہم نے ان میں سے ایک لیا تھا کہ جو ارم قبیلے کے لوگ تھے، ذات العماد، لمبے لمبے ستونوں والے یا ستونوں والے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ یمن کے ساتھ ایک علاقہ آتا ہے عمان کا، اور اس کو دفار کہتے ہیں آج کل۔ کیا میں نے بتایا ظفار. جی؟ جی زوئے کے ساتھ، بلکہ ظفار یہ علاقہ آتا ہے وہاں۔ یہ بڑا سرسبز علاقہ ہے، بہت سارا سرسبز ماشاء اللہ۔ تو یہ جو یمن کا علاقہ ہے، یہ وہاں پہاڑ بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑے سال پہلے میں نے ایک رسالہ ہے نیشنل جیوگرافک، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، ورنہ یہ ہے کہ ڈسکوری اس کے اوپر ہی، جی جی ٹھیک ہے، نیشنل جیوگرافک کے نام سے۔ اس کے اندر ایک تصویر آئی تھی، انہوں نے سیٹلائٹ سے لی اور دیکھا کہ عاد قبیلے کے لوگ جو یمن کے اندر رہتے تھے، جن کو ذات العماد کہا گیا ہے کہ اونچے اونچے ستونوں والے یا ستونوں والے ہی بات یہاں آئے گا، تو وہ جو تصویر ہے
وہ آج کل کی جو سویلائزڈ ورلڈ یا آج کل کی جو بہت زیادہ ترقی یافتہ لوگ ہیں آرکیٹیکٹ کے اندر، وہاں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک پورے کا پورا ارم کا وہ جو شہر ہے یا ارم قبیلے کی جس جگہ پہ رہتے تھے اس جگہ کو اوپر سے دیکھا ہے تو وہ بالکل گولائی کی شکل میں تھا، اور اس کے اندر بڑے بڑے ستون جو ہے ستون کہ جس طریقے سے ابھی برج خلیفہ وغیرہ ہے، تو اس وقت کے لوگ جو تھے وہ بڑے بڑے ستون بنا کے تو بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ بتانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے کہ وہ جو عاد قبیلے کے لوگ تھے اور اونچے اونچے ستونوں پر اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، بلکہ دوسری جگہ پہ آپ نے پڑھا تھا کہ عاد قبیلے کے لوگ جس جگہ پہ اونچی جگہ دیکھتے تو وہ وہاں اپنی ایک نشانی کے طور پر کوئی بلڈنگ بنا دیتے تھے، اور ان کا یہ تھا کہ چونکہ وہ خود بہت لمبے تھے، جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 60 ذراع یعنی کہ 60 ہاتھ پیدا کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس حدیث کا مفہوم کہ بھئی لوگ چھوٹے ہوتے گئے اور ان کے قد، لیکن یہ جو عاد ہے ان کے قد بھی بڑے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو عذاب دیا ہے تو ان کے لیے لفظ جو استعمال کیا تھا وہ کیا تھا کہ جس طریقے سے جو نخلا ہے وہ خالی ہو جائے اس کا تنا، تو اس طریقے سے وہ پڑے ہوئے تھے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب دیا۔ تو سورہ صافات میں پڑھا تھا ہم نے، میں وہ آپ کے لیے لایا ہوں، سورہ صافات کے اندر 15 نمبر آیت پڑھی تھی، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، اور رہے قوم عاد کے لوگ انہوں نے زمین کے اندر تکبر کیا بغیر الحق، بغیر حق کے، یعنی کہ بنتا ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تکبر کرے، لیکن انہوں نے نہ حق تکبر کیا، اور آگے آتا ہے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے بڑا کون ہے قوت میں، اذا لم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منه قوة، وہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بھی بڑی قوت والا ہے۔ کیوں جی؟ یہ پڑھا تھا نا ہم نے سورہ فصلت کے اندر، آیت نمبر 15 ہے۔ تو بتانا اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے ہر مخاطب کو بھی اور اس وقت کے مکہ کے لوگ بھی اب بھی کہ تمدن کے اندر یا کاریگری کے اندر تم بڑے سے بڑے بھی ہو جاؤ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کے سامنے تم خشیت کے ساتھ چلو گے تو اس کے اندر تمہاری کیا ہے کامیابی ہے، اور اگر یہ کہو گے کہ میں فرعون کی طرح اور حامان کی طرح کہ یہ میرے علم کی وجہ سے ہے جو کچھ مجھے ملا، تو ان کا انجام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بتائے گا۔ آگے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا انہی ذات العماد کے بارے میں بتایا کہ التی لم یخلق مثلها، التی وہ قوم ایسی تھی، وہ قوم جو لم یخلق نہیں پیدا کی گئی، لم یخلق مثلها اس قوم کی طرح کے نہیں پیدا کیے گئے ان لوگوں کی طرح کے فی البلاد شہروں میں، یعنی کہ جتنے نوجوان تھے یا جتنے موٹے تازے اور اونچے لوگ تھے اس جیسے ہم نے لم یخلق ایسے پیدا نہیں کیے مثلھا ان کی طرح کے فی البلاد شہروں میں۔ یہاں تک ہو گیا جی؟ جی اب دوسری قوم، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو قوم لفظ عاد ہے یہ زیادہ
مانا جاتا ہے عرب کے اندر، بلکہ اس قوم کو عاد اولا کہتے ہیں یا عاد ارم کہتے ہیں، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جن کو سمود کہتے ہیں، اس کا نام بھی عرب اس کو عاد ثانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عاد ثانی۔ اب عاد ثانی کا بھی ذکر آ رہا ہے، اس کا نام سمود، اور سمود جو ہے وہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ جگہ جو ہے سمود کی جگہ اب بھی اگر حجاز سے یا مکہ مدینہ سے مطلب جائیں شام کی طرف تو راستے کے اندر وادی القرا آتی ہے، جس کا آج کل نام کیا ہے؟ العلا۔ آج کل کیا اس شہر کا نام ہے جی؟ العلا۔ العلا کہتے ہیں۔ اس سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ قوم سمود، ان کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں، اور وہ کھنڈرات کیا ہیں؟ وہ بنے بنائے گھر ہیں۔ کس کے اندر؟ پہاڑوں میں۔ پہاڑوں کے اندر۔ پہاڑوں کے اندر، بالکل پہاڑوں کے اندر، اس لیے کہ یہاں انہی کا ذکر آ رہا ہے کہ پہلا جو فن تراشنے کا، کارونگ کا، پتھروں کو کارو کرنے کا جو سکھایا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ قوم سمود کے لوگ تھے، جنہوں نے مانگا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ بھی آپ اپنی کوئی نشانی بتائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی پہاڑوں میں سے ایک اونٹنی جو تھی وہ ظاہر کر دی، اور ساتھ یہ کہا کہ چونکہ آپ لوگوں نے اب خود نشانی مانگی ہے تو لہذا اب میری طرف سے ایک حکم یہ ہوگا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن آپ پانی پئیں گے۔ تو بہرحال وہ تنگ آ گئے اس اونٹنی سے، اور اس کی کونچیں جو تھیں یا اس کی گھٹنوں سے اس کی ٹانگیں وہ کاٹ دیں۔ لیکن اس تناظر کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے پہلے لوگ خوشحال بھی تھے، آپ لوگوں سے پہلے لوگ ذہین بھی تھے، اور ان کے ہاں بلڈنگیں اور جو کچھ جس کے اوپر تم فخر کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، وہ آپ سے بڑے تھے۔ تو لہذا اب دوسری آیت ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور سمود کے وہ لوگ جابوا الصَّخْرَ بالواد، جی جابو، اب جابا نیا لفظ ہے میرا خیال ہے، جی پہلے نیا ہم نے لفظ۔ پڑھا ہوا تھا تنحتون، نہ تنحتون پڑھا تھا، تنحتون الجبال، پہلے ہم نے پڑھا تھا سورہ ہجر کے اندر کہ وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، کہ وہ جو سمود کے لوگ تھے وہ پہاڑوں کو باریک ینحتون کا ناحت کا مطلب ہوتا ہے بڑی باریکی سے نقش نگاری کرنا، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے اور اس کو بڑا بنا دینا، مطلب نقش و نگار بےشک وہ چیز بڑی ہو، اس کے اوپر نقش و نگار جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کرنا، اس کو کہتے ہیں تنحت۔ جاب جو یہاں فعل آیا ہوا ہے، جاب کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا پتھر ہو تو اور اس کو درمیان میں سے کاٹ دینا، تراشنا، اس کو جاب کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے دو لفظ سیکھے، ایک ہے تنحتون اور ایک ہے جاب۔ تنحتون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باریک باریک کاٹنا، اور جاب کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑا، باؤڈ لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر ساتھیوں کے لیے مشکل ہو تو بڑے پتھر کو باؤڈ کہتے ہیں جی۔ ایک تو ہوتا ہے نا سٹون، ایک اس سے بڑا۔ تو بولڈر۔ ان ابھی آپ اگر نہیں ہے تو یہاں لاہور کے اندر کالج روڈ ہے، اس کے اوپر بہت ساری بڑے بڑے پتھر لاتے ہیں سنگے مرمر کے، پھر ان کو کاٹتے ہیں بڑے آروں سے، وہ جو آروں سے کاٹنا ہے اس کو جابو کہتے ہیں۔ اور سمود کے لوگ جابوا الصخر، اب صخر یہ پتھر بلکہ پہاڑی کو کہتے ہیں، صخر کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑی۔ پہاڑی کو جی، چٹان کہہ لیں، جو چٹانوں کو تراشتے تھے بالواد، وادی کے اندر۔ وادی۔ اب یہ وادی کون سی ہے؟ وادی
مطلب ایک بتایا تھا کہ بھئی ادھر بھی پہاڑ ہوں ادھر بھی پہاڑ ہوں تو درمیان میں جو جگہ نیچے ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، بلکہ آپ کے ہاں درہ نہیں ہوتا، درہ خیبر، درہ کرم، جی درہ ٹوچی، پاکستان کے اندر مغرب کی طرف ہیں جی، جانے آنے کی جی جگہ، سر، وہ بعد میں پھر دریا بھی بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب یہی جب بارش ہوتی ہے تو وہاں جس جگہ پہ پانی آ جاتا ہے اس کو بھی وادی کہتے ہیں جی۔ جی تو ہم دوبارہ کرنے لگے ہیں کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے لوگ جنہوں نے چٹانوں کو کاٹا بالواد، وادی میں، یہ دوسری قوم ہو گئی۔ انجام ان کا کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا تھا انجام؟ ان پر یاد بھی ہے عذاب آیا تھا، اور جی، ان کیونکہ پر وہ بھی عذاب ٹھیک ہے آیا۔ کیوں آیا؟ جی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم انہوں نے نہیں مانا، نشانی جو آئی اس کی، وہ اس کو، اس اونٹنی کو مار دیا جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ اب تیسری چیز آ رہی ہے، وَفِرْعَوْنَ، اور فرعون، ذی الاوتاد، جو میخوں والا تھا۔ جی کوئی ساتھی بتائیں گے کہ میخوں والا کیوں کہا گیا ہے؟ وہ تاج پہنتا تھا کوئی، جس کو وہ اس طرح کے تھے، وہ سینگ سے بنے ہوئے۔ چلیں میں بتاتا ہوں پھر، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میخیں کیسی ہوتی ہیں، کسی قسم کی کوئی بھی میخ ممکن ہے زمین کے اندر، یہ سب سے جو تشریح ہوئی ہے، ویسے واتد، واتدا کہتے ہیں جو خیمہ ہو نا، خیمہ بہت بڑا خیمہ لگانا ہو تو اس کے درمیان کے اندر ایک اپنا ڈنڈا سا گاڑ دیتے ہیں جو اس کو اوپر تکون کی شکل میں رکھتا ہے، درمیان والا ڈنڈا۔ جی میرے بتائیے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی سر، جی جی وہ جو درمیان والا ڈنڈا ہوتا ہے نا، کہ جو خیمے کو خیمے کی شکل دیتا ہے، اس کو وتد کہتے ہیں۔ پھر خیمے کی اسی کے ساتھ رسیاں باندھ کے تو نیچے وہ کھونٹے بناتے ہیں، اور ان کھونٹوں کو بھی وتد ہی کہیں گے جس کے ساتھ رسی کو باندھ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس بہت ساری فوج تھی اور فوجیوں کے لیے بہت سارے خیمے لگتے تھے اور خیموں کی بہت ساری کھونٹیاں ہوتی تھیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ اب اگر اس کو استعارے کے طور پر لیں اوتاد کو، اس کے معنی ہم یہی کریں گے میخوں والا۔ اگر اس کو کہیں تو بہت بڑے لشکروں والا جی، جی یہ بن جائے گا۔ اس کا لشکر تھا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام آگے آگے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے اس کے لشکر جو تھے وہ بھی آ رہے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا کہ فرعون یا موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے لوگ جب کسی کو پھانسی کے اوپر چڑھاتے تھے تو اس کے پاؤں میں اور اس کے ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑ دیتے تھے۔ وہ جو میخیں گاڑنا ہے اور اس طریقے سے حقوق العباد پورے نہ کرنا، ان کو سزا دینا، اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اب فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی سر، آگے اللہ تعالیٰ ان ساروں کو ملا کے لفظ کہہ رہا ہے الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے، طغاؤ پڑھا ہوا ہے آپ نے، طغا یا تغی جی، کیا مطلب سر پڑھا؟ سرکشی کرنا، سرکشی نہیں کرنا، سرکشی کرنا، طغا طغیان سے کے ساتھ ملا لیں جی، یا طغا پڑھا ہے، سرکشی کرنا تک جی، کہ اپنی جتنی حدود ہیں ان حدود سے اوپر نکل جانا، اس کو کہتے ہیں سرکشی۔ انسان کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اللہ کے احکامات کا تابع رہے، اس سے اوپر نہ جائے۔ اگر وہ اوپر جائے گا
تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو اس عمل کو کہیں گے تغاؤ، سرکشی کرنا. ہاں جی. تو الذین تغاؤ، ان سب نے سرکشی کی، فی البلاد، شہروں میں. تھوڑا سا بیٹا اوپر کریں ذرا. اور کیا کیا؟ ایک پہلا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم نہیں مانا، شہروں کے اندر سرکشی کی، لوگوں کو میخیں مطلب گاڑی لوگوں کے اوپر سولیاں چڑھا دیتے تھے. اور فرعون تو یہ کہتا تھا نا کہ آنا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہی ہوں. تو یہ کتنا بڑی جناب سرکشی ہوئی. بہت بڑی. یہ بھی بالکل. تو قوم عاد نے کی، قوم سمود نے کی، قوم فرعون نے کی. تو اللہ تعالیٰ تاریخ کے اوراق الٹ کے ان لوگوں کو یا ہمیں بھی یہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے سرکشی کی. اور کیا کیا؟ دوسری چیز تھی فَأَكْثَرُوا، جمع کا صیغہ ہے، فَأَكْثَرُوا فِيهَا. اب بلاد بلد کی جمع ہے. بلد کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو. اور بلد کے میں نے دوسرا معنی بھی بتائے تھے، ملک کو بھی کہتے ہیں، بلاد الاسلامیہ کہتے ہیں، اسلامی ممالک. جی. تو بلد ویسے مدینہ بھی شہر ہوتا ہے، بلد اس سے بڑا شہر ہو گیا. تو یہاں بلاد اس کی جمع ہے، تو لہذا اس کے لیے لفظ آ رہا ہے فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. تو انہوں نے زیادہ کر دیا ان شہروں میں الفساد، فساد. جی. کہ امن نہیں تھا. اپنے آپ کو بڑا بنا دیں گے، دوسروں کو غلام بنا دیں گے، تو وہ غلام کیا کرے گا؟ اندر سے اپنے آقا کو کچھ تسلیم کرے گا کہ بھی میں اس کا غلام ہی رہوں ہر وقت؟ وہ تو نہیں. ایک دوسری فساد کی کیا ہے؟ دوسرا فساد کا یہ ہے کہ جہاں اللہ کو اللہ ماننا تھا، وہاں ان لوگوں نے اپنے وقت کے انسان کو یا اپنے وقت کا جو جادو تھا اس کو یا اور بت جو بنائے ہوئے تھے ان کو پوجنا شروع کر دیا. تو اس سے بھی زمین کے اندر فساد آ گیا. تو فاکثروا، تو انہوں نے بڑھا دیا یا انہوں نے زیادہ کر دیا، فیہا، ان شہروں میں، الفساد، فساد. اب جی آگے کیا ہوا؟ اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ. صبا کا ہم نے پڑھا ہوا ہے. صبا کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا. کیا جی؟ صبا انڈیل دیا. اب یہ اس جگہ پہ محاورے کے طور پر آئے گا، ہم اس کا معنی بدلیں گے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بھئی گھوڑے بیچ کر سونا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندے نے گھوڑے بیچے ہوں اور پھر وہ سو گیا ہو. کیا جی؟ اس کا مطلب ہوتا ہے گہری نیند سونا. جی. تو یہاں جو محاورہ ہے وہ ہے فَصَبَّ سَوْتَ، کوڑے برسائے. ساؤت کہتے ہیں کوڑا. جی. کوڑا برسایا. تو یہاں اس کے لفظی معنی ہے انڈیلا، علیہم، ان پر، ربو کا، تیرے رب نے، ساؤتا، یہ نیا لفظ ہے. ساؤت اور اصوات، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سین واو توئے ہے. اگر نطق سے کہیں گے، نہیں رکھیں گے، تو اصوات تو صوت کی بھی جمع ہوتی ہے. سواد واو تے، صوت کو کہتے ہیں آواز کو. کیوں جی؟ جی. صوت آواز کو کہتے ہیں نا. جی. وہ سواد کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ بنے گا ساؤت، سا پتلی. یہ ہے سا پہلے ہے، پتلا ہوگا، تو موٹا ہوگا، تو ساؤ طول، ساؤ تو یہ بنے گا. اب کیسے ہم اس کی ادائیگی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اس کو کہتے ہیں کوڑا. ساؤتھ کس کو کہیں گے؟ کوڑا. جی. تو تیرے رب نے ان پر کوڑا، صبا کا مطلب برسا دیا، برسا دیا.
اب ساؤتا کون سا ہے؟ ساؤتا عذاب یہ ہے کہ یہ ہوگا کہ عذاب کا کوڑا. کیوں جی؟ ایک تو کوڑا ہے نا بذات خود، ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا. تو اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. ساتھ اس کو ابھی کر لیتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو قوت اختیاری دی ہے اور اس کو بتایا کہ بھی یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ کام نہ کرنے کے ہیں. دنیا کے اندر فساد تب نہیں پھیلے گا کہ جب میرا حکم مانو گے کہ جس کو میں نے کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، جس سے منع کیا ہے اس سے منع رہنا ہے. اگر نہیں کرو گے تو مرنے کے بعد فوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یا اس کے فرشتے انہوں نے آ جانا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر کر دینا ہے. تو وہ لفظ ہے رصد. رصد کہتے ہیں جہاں سے ستاروں کو نہیں دیکھتے. جی رصد اس جگہ کے گھات کی جگہ کو کہتے ہیں مرصد. رصد کا مطلب ہے گھات لگا کر بیٹھنا. تو یہاں لفظ آ رہا ہے مرصاد، گھات کی جگہ. ان ربک لبالمرصاد، یہاں لفظ آ رہا ہے بے شک تیرا رب یقینی طور پر گھات میں ہے. اب حالانکہ گھات کو ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، کیا ہے جی؟ نہیں. لیکن پھر بھی وہ بتا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں تیرے ایک ایک چیز کو جانتا ہوں، لیکن جب تک میں نے آپ کو فری ول چوائس کی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھئی تم نے 70 سال 100 سال گزارنے ہیں، میں نے آپ کو چھیڑنا نہیں. لیکن جب وہاں سے نکلو گے موت تمہارے اوپر پنجہ گاڑ دے گی تو میری گھات وہاں سے شروع ہو جائے گی. تو بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. بس یہاں تھوڑے سمجھنے کے لیے کہ ساتھی جو سنیں گے کہ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ الْعَذَابِ، کچھ بتائیں گے کہ بھئی فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کے اوپر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا کیسے برسا، بتائیے گا ذرا. اسے پانی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غرق کر دیا، حالانکہ وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچے جو زمین کے اندر ہوتا ہے سمندر، اس کے اندر غرق کر دیا. کیوں جی؟ الٹ ہے نا بالکل. اعلیٰ کا نیچے غرق ہونا، نیچے آ جاتا ہے. حامان اور قارون جو تھے ان کو کیا کیا؟ جس کے کارندے زمین کے اندر دھنسا دیا اور پورے مال و متاع کے ساتھ کر دیا. پھر یہ تھا کہ بھی ابھی پیچھے قوم پڑی ہے کہ ان کے اوپر پتھروں والی آندھی آئی کہ وہ تو نکلے تھے باہر کہ بھی ہم دیکھیں گے بارش آنے لگی ہے اور ہمارے اوپر قحط آ گیا ہے اور اب ہمارا قحط ختم ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بادل کو کہ پتھروں والی آندھی کے اندر بدل دیا اور قوم ماری گئی. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں اور تیرے رب کے لشکر بہت ہی طاقتور ہیں. اب جی مل کے پڑھتے ہیں، ذرا نیچے بیٹا کرو جی. بس جی علام تارا سے شروع کریں گے. علم تارا کیف فعل ربک بعاد، ترجمہ کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا میرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا. جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ قوم عاد کون تھے؟ نہیں دیکھا. جی کیا تو نے نہیں دیکھا؟ جی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے جی. اب قوم عاد کون سی تھی؟
ارم ذات العماد، ترجمہ کریں گے آپ؟ جو جو ارم قبیلے ارم قبیلے کے والے لوگ والے تھے، ستونوں والے تھے، جو ارم ستونوں قبیلے کے لوگ تھے، ذات العماد، ستونوں والے تھے، ستونوں والے تھے، اور ستونوں والے تھے، ٹھیک ہے۔ التی لم یخلق، جی وہ ایسی قوم تھی وہ ان ایسی کی قوم طرح تھی، لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے نہیں پیدا کیے گئے، مثلھا ان کے جیسے ان کی مثل، ان جیسے کوئی بھی نہیں پیدا کیے گئے، فی البلاد، شہروں میں۔ شہروں میں۔ تو ڈاکٹر صاحب اس جملے کا ذرا ترجمہ دوبارہ کریں آپ، الگ سے واضح ہو جائے۔ التی لم التی یخلق لم یخلق مثلھا فی البلاد، مثلها فی البلاد، وہ ایسی قوم تھی کہ ان کی طرح کے شہروں میں نہیں پیدا کیے گئے۔ جی ان کی طرح کے بریکٹ میں کر لیں گے، لوگ شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے۔ صرف شہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی گاؤں کے اندر پیدا کیے گئے، بلاد یہاں قریہ اور بلد ملک اور شہر مدینہ، وہ سارے کے سارے بلاد کے اندر موجود ہیں کہ ان جیسے شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیے گئے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور سمود کے لوگ اور سمود جنہوں نے اور کے لوگ، یہاں کر لیتے ہیں، اور قوم سمود کے وہ لوگ جو، وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور قوم سمود کے وہ لوگ جنہوں نے اور قوم سمود کے وہ لوگ جابوا الصخر، جنہوں نے چٹانوں کو کاٹا جنہوں نے تراشا، چٹانوں کو کاٹا، بالواد، وادی کے اندر۔ وادی میں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اس کا ترجمہ آپ دوبارہ کرنے لگے ہیں، صخر کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو یہ جنس بن جاتا ہے۔ تو پھر بیٹا نیچے کرو، بیٹا تھوڑا سا نیچے، بس اتنا ہی جی۔ صخر ہے نا، اگر صرف الف لام کے علاوہ ہوتا صخر تو چٹان، لیکن جب الف لام آ جائے تو جنس آ جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ جمع میں بھی کر سکتے ہیں، تثنیہ میں بھی کر سکتے ہیں، واحد کے میں بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جنس بن جاتا ہے۔ تو لہذا اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، اور سمود کے وہ لوگ جنہوں نے چٹانوں کو کاٹا، بالواد، وادیوں میں، اس لیے کہ واد کے ساتھ بھی الف لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی تو یہ زیادہ ترجمہ بہتر ہے جی۔ تو پھر کریں پھر وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور سمود کے وہ لوگ اور قوم سمود کے وہ لوگ، قوم بھی ساتھ کر رہے ہیں اس لیے کہ پتہ چلے کہ بھی قوم تھی، اور قوم سمود، قوم کو بے شک بریکٹ میں رکھ لیجئے گا، اور قوم سمود کے وہ لوگ جابوا الصخر، جنہوں نے وادی میں، چٹانوں کو کاٹا، جنہوں نے چٹانوں کو تراشا، جنہوں نے اب ہے چٹانوں کو کاٹا، بالواد، وادی وادیوں میں، میں۔ وادیوں میں، ٹھیک ہو گیا۔ وَفِرْعَوْنَ، جی، اور فرعون، اور فرعون، اور فرعون بھی، ذی الاوتاد، جو جو میخوں میخوں والا والا تھا، جو میخوں والا تھا، الذین طغوا فی البلاد، الذین، اب سارے جتنے بھی لوگ ہیں نا، عاد بھی، سمود بھی، فرعون بھی، اس کے سارے، ان کے لیے جو اپنا اس میں موصول آ رہا ہے وہ الذین آ رہا ہے، تو الذین طغوا، ان سب لوگوں نے جی یہ وہ لوگ جنہوں نے چلو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے طغوا، سرکشی کی سرکشی سرکشی کی، کی فی البلاد، شہروں میں، شہروں میں، جی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ترجمہ، تو انہوں نے ان شہروں میں زیادہ شہروں فساد میں کیا، فساد کو زیادہ تو کیا۔ انہوں نے ان شہروں میں فساد کو اکثرو، زیادہ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ جی جی، آگے کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ،
صوت العذاب پورے جملہ بنتا ہے یہاں جی. تو تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا. تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا آپ کیا کہیں گے برسا دیا. بالکل جی برسا دیا. اور اس کے اندر آپ نے قوم سمود کے بارے میں پڑھا تھا یا وہ قوم عاد کے بارے میں کہ جن کے اوپر جی اما عاد اور رہے عاد لوگ فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ کہ ہم نے ان پر بہت سخت ٹھنڈی ہوا جو کہ مسلسل چل رہی تھی وہ بھیج دی. کیوں جی؟ جی. اور پھر 7 راتیں اور 8 دن کا ذکر آپ نے پڑھا ہے ابھی تو آگے ہے کہ وہ گر گئے ایسے کأنہم اعجاز نخل خاویہ کہ وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کس کے جی کھجور کے کھوکھلے تنے گرے ہوئے ہوں. یہ تھا جناب عذاب. تو اللہ تعالیٰ اب بھی کہہ رہا ہے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ تو انہوں نے ان شہروں میں فساد کو زیادہ کر دیا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ الْعَذَابِ تو تیرے رب کا عذاب ان پر تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. ان ربک بے شک تیرا رب لبالمرصاد یقیناً گھات میں لگا ہوا ہے، یقیناً گھات میں ہے کہ کب مجرم آتا ہے کہ کب میں اس کو پکڑتا ہوں. بہت بڑی وعید ہے اس میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود اگر کہہ رہا ہے کہ بھی رب تیرے جو ہے جب وہ گھات میں ہے تو بھائیو اس سے ڈرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اب آپ لیں، وقت اتنا ہی ہے تو علم ترى کیف سے لے کر بالمرصاد تک کر لیں ذرا. جی. علم ترى کیف فعل ربک بعاد. تو اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا. ارم ذات العماد وہ ارم قبیلہ کے لوگ ستونوں والے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد ایسی قوم تھی ان کی طرح کے لوگ شہروں میں نہیں پیدا کیے گئے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد اور سمود کے لوگ جنہوں نے وادیوں کے اندر چٹانوں کو کاٹا. وفرعون ذی الاوتاد اور فرعون جو میخوں والا تھا. الذین طغوا فی البلاد وہ لوگ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد تو انہوں نے ان شہروں میں فساد کو زیادہ کر دیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. فصب علیہم ان ربک لبالمرصاد بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے. جی بے شک تیرا رب گھات میں جی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ حقوق العباد کیا ہیں. اور پلیز یہ جو ڈسٹارشن ہو رہی ہے اس کو پلیز ختم کریں. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ خیر دے جی. فی امان اللہ تعالیٰ.